ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مستح کی چونکہ قرابت داری تھی تو پہلے مدد فرماتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ابو بکر صدیق کو بہت شدید دکھ ہوا، اور اس دکھ اور صدمے کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مستح کی مدد نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ اللہ نے آیت اتار دی اور کیا ارشاد فرمائی؟ مولوی صاحب یہاں پر اگر آپ کو موقع ہو تلاش کر کے نکال کر کے بھیج دو تو اچھی بات ہے، تفسیر کبیر کے اندر، تفسیر کبیر میں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ میں حضرت ابو بکر صدیق کے بہت تقریباً 11-12 نقطے فضائل کے بیان کرنا ہے، وہ سارے میں ابھی بیان نہیں کر سکتا، چوری بیان کر سکتا۔ پہلی بات تو ہے کہ اس میں سے کچھ تو مستحضر ہیں، کچھ مستحضر نہیں بھی ہیں، اور ٹائم اتنا نہیں ہے، لیکن اس آیت میں قرآن حکیم میں جتنے فضائل حضرت ابوبکر صدیق کے بیان ہوئے ہیں کسی اور صحابی کے بیان نہیں، یاد رکھنا۔ مطلق صحابہ کرام کے فضائل تو آئے ہیں، لیکن صرف ابوبکر صدیق کی شخصیت کے فضائل، ایک تو وہ سورۃ توبہ کی آیت گزر گئی، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ خود نص قطعی ہے ابوبکر صدیق کی فضیلت کے اوپر۔ اور یہ والی آیت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور دیکھو قسم نہ کھائیں تم میں سے فضیلت والے، اولو الفضل کہا، وسعت اور مال والے، تو فضیلت سے کون سی فضیلت مراد ہے یہاں پر؟ مالی فضیلت نہیں ہے بلکہ دینی فضیلت۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دینی فضیلت کے اوپر نص قطعی مولوی صاحب، الفضل منکم، کہ تم میں سے جو فضیلت والے ہیں، بزرگی والے اور مالی وسعت والے، اس بات کی قسم نہ کھائیں۔ اچھی بات مولوی صاحب، کس بات کی قسم نہ کھائیں؟ ایوتوا اولی القربا، کہ وہ نہیں دیں گے قرابت والے کو، والمساکین اور مسکین کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اللہ کی راستے کے مہاجر کو۔ حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ سے جو خطا ہوئی، اس خطا کے بجائے کیا کیا؟ ان کی شخصیت کا جو مثبت پہلو تھا وہ بیان کر دیا کہ آپ کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان سے خطا ہوئی، وہ ٹھیک ہے، ان کی سزا بھی مل گئی، لیکن ان کی شخصیت کا مثبت پہلو بھی سامنے رکھو۔ وہ کیا ہے؟ اولو القربا، پہلی بات تو قرابت والے ہیں، والمساکین، اور مساکین میں سے ہیں، غریب ہے اس کا اپنی جگہ پہ حق ہے، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے کے مہاجر ہیں، یعنی حضرت مستح بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے کے مہاجرین میں سے ہیں۔ تو یہاں سے ایک آپ کو اللہ نے وظیفہ بتا دیا، کسی آدمی کے حوالے سے اگر آپ کے دل میں بوجھ آ جائے، طبعی طور پہ آ جاتا ہے بوجھ، کبھی اپنے ساتھ کام کرنے والے، کبھی اپنے طلباء، کبھی اپنے اساتذہ، کسی بھی انسان کے دل میں کہا جاتا ہے کبھی کبھار بوجھ آ جاتا ہے، تو کیا کرو؟ بیٹھ کر اس کے محاسن کا مراقبہ کرو۔ اور یہ ہم پاکستانیوں کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمیں تو بچپن سے عادت کس چیز کی دی گئی ہے؟ عیوب کو سوچنے کی اور تلاش کرنے کی اور بیان کرنے کی۔ ہماری تو کوئی محفل اس سے خالی نہیں ہوتی جس میں ہم دوسرے لوگوں کے عیوب کو نہ اچھالتے ہوں۔ تو ہمیں اگر یہ کہا جائے، یہ ٹاسک دیا جائے اور یہ ہوم ورک دیا جائے اور یہ ہدف دیا جائے کہ بیٹھ کر دوسروں کے محاسن کو دیکھنا، بڑا مشکل کام، لیکن ہم پاکستانیوں کی اصلاح اسی میں کہ کیا کرو؟ بیٹھ کر لوگوں کے محاسن کو بیان کرو، آگے چلو۔ وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ چشم پوشی سے کام لیں۔ چشم پوشی کا مطلب یہ ہے دیکھی اندیکھی کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف فرمائے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ تو جب یہ آیت ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ تو پہلے جتنی امداد دیا کرتے تھے اس کی دگنا کر دی، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی دگنا امداد کرنا شروع کر دی۔ آگے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات